وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 105 حصہ اول۔ موضوع آج کا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے رب کی نشانیوں سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 105۔ لفظی ترجمہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے۔ فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، جو گزشتہ آیت ہے تھوڑا سا حصہ رہتا تھا، اور آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ سبق میں یہ فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان والے لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں وہ نہ بتاؤں؟ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اعمال ہے، اور اعمال کی نیت ہے جس نیت سے وہ کیے جائیں۔ تو اگر ایک نیک عمل کا کوئی مقصد نہ ہو، یہ ایک سمپل سی بات ہے اور ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر ایک نیک کام کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں اور آسان سی ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر ہے، آپ ڈرائیور ہیں، آپ اپنے شہر میں کھڑے ہوئے ہیں، مرکزی شاہراہ پہ ایک چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، آپ کوئی منزل نہیں چنتے کہیں تک پہنچنے کے لیے،
اور گاڑی چلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی بغلی سڑک پہ کبھی سیدھی سڑک پہ، اور آپ 8 گھنٹے یہ سفر جاری رکھتے ہیں مثال کے طور پہ۔ 8 گھنٹے کے بعد مجھے آپ بتائیں آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ نے اس اثنا میں 8 گھنٹے جو گاڑی چلائی ہے نہایت بہترین انداز سے چلائی ہے، بہت اچھی آپ ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، بہت اچھا آپ نے ٹریفک کے اصولوں کو مد نظر رکھا ہے، بہت اچھا گاڑی کا خیال رکھا ہے، اور سڑک کے جو اصول ہیں، ٹریفک کے جو قوانین ہیں اس کا بھی آپ نے خیال رکھا ہے، لیکن آپ کی کوئی منزل نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شام کو جب آپ کہاں پہ پہنچیں گے؟ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے، کیوں کہ آپ نے کسی منزل کا چناو ہی نہیں کیا تھا۔ سامعین کرام، یہ ایک عام یعنی سمجھنے کے لیے ایک مثال میں نے دی ہے، اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اس کی کوئی حقیقی منزل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ انسان بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ انسان ہر ایک کام جو انجام دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ کے کام ہو، چاہے وہ حرام کام ہو، چاہے وہ حلال کام ہو، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یا سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، مقصد اس کا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ باطل ہوگا، مقصد وہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، لیکن مقصد ضرور ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے، نہیں، ہم سب بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو منزل کا تعین کیا ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، اور وہ منزل ہماری ہے دنیا، یعنی وہ لوگ جس کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی منزل کے طور پہ دنیا کی حیات دنیا کا، یہ اس آیت میں بھی ہے نا 104، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی کوششیں ساری گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا ہی ان کا مقصود ٹھہر گیا، اور پھر جب جو مقصود ہوتا ہے وہی محبوب ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہی مطلوب ہوتا ہے، اور جو مقصود ہوتا ہے اسی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل میں اتنی گہری بات ہے کہ اگر میں اس کو دنوں تک پھیلا دوں تو یہ بے فائدہ نہ ہوگا، اس بات کو اگر میں دنوں کے بیان تک پھیلا دوں، لیکن نہیں، یہ آسان بات ہے، اتنے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ بات جو لوگ میری بات سن رہے ہیں نا، تو ان کو اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مقصد، ہم یہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ یقیناً ہم بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم باطل مقاصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا، وہ بھی اگلی جو آیت ہے ہم اس میں اس کا انجام پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آیت کا ایک حصہ رہ گیا تھا، آیت نمبر 104 کا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خیال ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی بامقصد کام کر رہے ہیں، بس یہ ان کا وہ ہے، خیال ان کا یہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سامعین کرام، دیکھیں ایک بات میں مختصر طور پہ کر رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، بڑھا نہیں رہا، سمیٹ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے آج جو بھی یعنی یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ ہم بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام مقاصد باطلہ ہیں جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بدنیتی ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری ذاتی خواہشات ہیں، وہ ہمارے ذاتی تصورات ہیں،
دنیا کے بارے میں جو ہم نے تصورات قائم کیے ہیں وہ ہمارے ذاتی تصورات ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے بامقصد زندگی گزار رہا ہے اور اپنے خیال کے مطابق وہ صحیح کر رہا ہے۔ کیا؟ اپنے خیال کے مطابق وہ صحیح کر رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ بتاؤں کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبانی دعوی ایمان کیا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یعنی جو ان کے مقاصد زندگی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود یعنی دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کو فراموش کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا کے، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں سامعین کرام، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا کہ اس نے ہمیں کیوں یاد کیا ہے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا خالق کون ہے، اور اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ یہ یاد الہی ہے سامعین کرام، نوٹ کر لیں۔ اس یاد کو بلا کے انہوں نے، اس کے باوجود یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور سنت بعض لوگوں نے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں سامعین کرام جنہوں نے داڑھی شریف کی سنت بھی پوری کی ہوئی ہے، اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کی تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو کوئی کسی فرقے سے منسوب کرتا ہے، کوئی کسی فرقے سے منسوب کرتا ہے۔ اس میں ایسے علماء بھی شامل ہیں سامعین کرام جو مسلمانوں کو فرقواریت کے اندھیروں میں گھسیٹ رہے ہیں، جن کی سارا تبلیغ کا زور جو ہے وہ فرقہ واریت پر ہے کہ ہمارا فرقہ صحیح ہے اور دوسرے فرقے باطل ہیں۔ تو یہ تو وہ علماء سو ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، علماء حق نہیں۔ علماء سو ایسے ہیں جو ہمیں میٹھی میٹھی گولیاں دیتے ہیں اور لوریاں دلا کے سلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بھئی تم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس تم بخشے بخشائے ہو، تمہاری کوئی وہ نہیں ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تمہارے گناہ دنیا میں معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ میٹھی میٹھی لوریاں دے کے یعنی عوام کو دنیا کی طرف، نادانستگی میں دنیا داری کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے ایمان سے تو تم بے فکر ہو جاؤ، تم تو پکے مسلمان ہو، جنت کے تم ٹھیکیدار ہو اور جاؤ گے، اب جو مرضی آئے کرو۔ ایسے بھی لوگ ہیں سامعین کرام، میں خود اس معاشرے کا حصہ ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ظاہر میں کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو ظاہر داری کے چند اعمال بھی کر رہے ہیں، چند اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چلو کر رہے ہیں، مان لیا، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، مقصود دنیا ہے تہجد گزار، مقصود دنیا ہے، ساری کوششیں پھر دنیا کے لیے ہیں، تہجد پڑھ کے اور فجر کی نماز پڑھ کے، اور جو اپنے مقصود و محبوب کی طرف نکل جاتے ہیں وہاں وہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں آپ سوچیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس میں بعض ہماری جو گھر والیاں ہیں، جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، بس انہوں نے، ان کے خیال میں بھی پکی ہم مسلمان ہیں، اور کفر، شرک، نفاق، نہ، ان تمام صفات سے وہ بری ہیں۔ تو اب خیال یہ ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خیال ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، اور یقیناً سامعین کرام، میں چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، کوئی اپنے متعلق غلط فتویٰ لگانے پہ خود کو تیار نہیں کرتا کہ بھئی یہ صفات تو مجھ میں موجود ہیں، میرا بھی ظاہر دنیا ہی مستقبل ہے، ظاہر کے فوائد سے میں
یعنی اس پہ میں خوش ہوتا ہوں، نقصان پہ میں خفا ہوتا ہوں، اور یہ ظاہر ہی دنیا میرے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے، حب دنیا جو ہے میرے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے، اور مجھے بس بہرحال تو یہ ساری چیزیں، پھر ساتھ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، قضا روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج بیت اللہ بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن مقصود دنیا ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سامعین کرام یہ بڑی اچھی طرح لائن اپ کر لیں اس کو، اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان کون لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی میں۔ اس کے کوئی اور معنی میرے سمجھ میں نہیں آتے سامنے کرام، سوائے اس کے کہ یہ ہم پہ پوری طرح صادق آتے ہیں۔ ساری کوششیں، اصل میں تو میں نے آپ کو کہا نا، اس پہ میں زور دے رہا ہوں کہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے، اور دنیا ہی ہمارا مستقبل ٹھہر گئی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم کس طرح کہتے ہیں؟ بچے پڑھو پڑھو، مستقبل میں کیا کرو گے؟ مجھے خود، یعنی میں جب چھوٹا تھا تو مجھے کہا گیا تھا، میرے والد اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، ان کے ایک دوست تھے، کہتے ہیں بیٹا مولوی بن رہے ہو اور جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ کہاں سے کھلاؤ گے جورو کو؟ چھوڑو یہ مولوی پن۔ بہرحال تو یہ ایسے فقرے آپ کو سننے کو ملیں گے، کیونکہ ہماری ساری ذہنیت جو ہے وہ دنیا دارانہ ہو گئی ہے، دنیا دارانہ سوچ ہے، اور بہرحال یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ زیادہ میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ دیکھیں ہمارے اعمال مشرکانہ ہیں، ہماری روش کافرانہ ہے، ہماری سوچ منافقانہ ہے، پھر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر یہ فتوے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ کیا؟ دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ بھئی میں صحیح ہوں، کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ تو حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مال حرام نہ کھاؤ، اور کسی کو تکلیف نہ دو، بیواؤں یتیموں کی مدد کرو، بس تم بخشے بخشائے ہو۔ کماؤ دنیا، خوب کماؤ، آخرت کو بھول جاؤ، اپنے مقصد حیات کو بھول جاؤ۔ یہ وہ کہتے نہیں ہیں لیکن بھولے ہوئے ہیں۔ بس یہ چند، بھئی کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو درد نہ دو، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ درد دل بس ہونا چاہیے تمہیں، اسی کے لیے تم پیدا کیے گئے۔ تو درد دل لے آؤ، اور یتیم و بیواؤں کی بس یہ اکثریت کا یہ تصور ہے۔ اور بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کا نظریہ ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے۔ اور ایسے لوگ سامعین کرام آپ کو بے پناہ ایسے لوگ مل جائیں گے کہ اپنے خیال کے مطابق وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا نظریہ ٹھیک ہے، ان کے خیال کے ان کا نظریہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، ان کے اعمال ٹھیک ہے۔ چاہے ایک شخص شراب پی رہا ہو، زانی ہو، اور ہر حرام کام کر رہا ہو، لیکن اپنے خیال میں وہ، بھئی دل کو صاف رکھو، ایک عام بات ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ پرائی غیروں کی طرف دیکھ لیا تو کیا ہوا، ان سے تعلقات رکھ لیے تو کیا ہوا، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ ایسی جاہلانہ باتیں آپ سنتے رہتے ہوں گے، دل اصل تو دل ہے، دل کو صاف رکھو۔ تو بہرحال یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس ترجمے پہ غور کر لیں، وہم یحسبون، ان کا خیال یہ ہے، گمان ان کا یہ ہے، انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، صنع مطلب صنعت، کاریگری، جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک اچھی زندگی ہے۔ اور سامعین کرام میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں،
آپ دیکھیں نا اپنے معاشرے میں ہر شخص تقریباً اپنے دینی حساب سے مطمئن ہے. ایک صفا چٹ داڑھی والا ہوگا، دنیا داری میں بری طرح مشغول ہوگا، اور بس وہ آپ کے سامنے ایسا کھڑا ہوگا کہ اس سے پاک انسان تو کوئی نہیں. یعنی اس کے خیالات اپنے حساب سے درست ہیں، اس کے اعمال درست ہیں، بالکل مطلب نہ مونچھ ہے نہ داڑھی ہے، اور مثال کے طور پہ، اور آپ کے سامنے ایسی باتیں کرے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو بڑا مطمئن آدمی ہے، یہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ تو دین کو اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی کیا کہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خیال ان کا یہ ہے، گمان ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. اور یہ سامعین کرام، یہ تو آپ تھوڑا سا یعنی اس میدان میں آئیں گے، سوچنے کے میدان میں آئیں گے، تو آپ کو یہ قرآن کی آیات جو ہے نا پھر پتہ چلے گا. بہرحال اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اگلی، آج جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا. یہ ذرا سوچنے اور سمجھنے کی آیت ہے سامعین کرام، اس کو اچھی طرح. کفرو، انکار کیا اپنے رب کی احکامات کا. دیکھیں آیت کا مطلب ایک مطلب اس کا نشانی ہے ایک، اور ایک مطلب حکم ہے. احکامات تو نشانیاں اور احکامات دونوں پہ یعنی ان دونوں معنوں کا اس آیت پہ اطلاق ہوتا ہے. دیکھیں، ایک کفروا بآیات رب، انکار کیا اللہ کی، اپنے رب کی نشانیوں کا. اب رب کی نشانیوں کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے بہرے گونگے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو کھلی پڑی ہیں، یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. سامعین کرام، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، مومن جو ہے وہ سوچتے ہیں تخلیق آسمانوں اور زمینوں کی. تو یہ ساری نشانیاں ہیں ہمارے پاس، اور یہ ساری نشانیاں سامعین کرام ذرا غور سے یہ جملہ سنیں، ساری نشانیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور کائنات کی تخلیق کا مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے قائم کیا ہے، جو نعمتیں ہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے. ساری چیزیں بامقصد ہیں، سب چیزوں کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. یہ میں مختصر کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ اس پہ سوچیں. انسان اس کائنات کا محور ہے. یہ نشانیوں کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی انسان اگر تھوڑی آنکھیں کھولے، کانوں سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے اور دل سے سوچے، تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی کائنات تو میرے گرد گھوم رہی ہے، کائنات میرے گرد گھوم رہی ہے. یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس پہ کامل یقین ہو جائے گا اگر کوئی سوچے. ابھی میں ایک باغیچے میں کھڑا ہوا تھا، اور جیسے گھروں میں باغیچے بنا لیتے ہیں لوگ، چھوٹے 5 مرلے کا ایک باغیچہ بنا لیا، تھوڑا سا کھیتی باڑی اس میں. تو اس میں جناب مٹی اور پانی ایک قسم کی ہے، یسقا بماء واحد، ایک قسم کا پانی ہے اور مٹی ہے. اس میں ابھی میں نے دیکھا، اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، اس میں ایک طرف دھنیے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگایا ہوا ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، اس میں لہسن ہے، مولی ہے اور پیاز ہے. یہ ساری سبزیاں ہیں. پھر جو ہے اس میں درخت ہیں، الوچے ہیں. الوچوں کی تو میں دیکھ رہا ہوں ایک درخت شاید لوکاٹ کا ہے، ہاں لوکاٹ کا ہے. پھر پھول ہیں، مختلف قسم کے پھول ہیں، وہ اگ رہے ہیں. کوئی سرخ ہے، کوئی وہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک ہی پلاٹ پہ یہ ساری چیزیں اگ رہی ہیں. یہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں.
اللہ کی وجود کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری کس کے لیے؟ یہ پودینہ، یہ دھنیا، یہ پیاز، یہ شلجم، یہ کس کے لیے؟ اس پلاٹ پہ جو اگ رہا ہے یہ کس کے لیے؟ یہ الوچے جو کلی کھل رہی ہے، ابھی مارچ کا مہینہ ہے، 1 تاریخ ہے مارچ کی 2017 کی، اور کلیاں جو ہیں پھوٹ رہی ہیں، کلیاں نکل رہی ہیں، سفید کلیاں ہیں، الوچوں کا درخت ہے۔ یہ کس کے لیے الوچے؟ گھوڑوں، گدھوں اور گائے کے لیے؟ نہیں، یہ انسان میرے لیے، آپ کے لیے۔ یہ ساری سبزیاں، یہ سارے پھول، یہ سارے نظارے، یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں سامعین کرام، پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر سامعین کرام، رب کی آیات، رب کی آیات دوسرا معنی میں نے کیا تھا رب کے احکامات۔ دیکھیں، انسان ہدایت خداوندی کا محتاج ہے، ہر معاملے میں انسان ہدایت، دیکھیں جو ہدایت خداوندی پہ تو ابھی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں انسان ہدایت کا محتاج ہے بنیادی طور پہ، اور اسے ہم کہتے ہیں علم۔ علم کی کتنی اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے۔ ظاہری علم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، الف ب ت سے اور ABCD اور 1 2 3، اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اب اس میں یعنی علم کی اور ہدایات کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ 2 سال 3 سال کے بچے کو کتابیں دے کے یہ کہیں کہ بھئی اس کو پڑھو، اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ 4 سال کا بچہ ہے، اسے آپ اردو کی کتاب پکڑا دیں، جس نے الف ب بھی نہیں پڑھی ہو، پڑھ لے گا؟ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو ہدایات نہیں ملی ہیں۔ تو انسان کو علم سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور پھر ہدایات، ٹیچر کی ضرورت ہے۔ ہماری روحانی، دیکھیں اب وقت تھوڑا ہے میرے پاس، بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں۔ چلیں ابھی آپ ایسا کریں کہ تلاوت کر لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، فحبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن قائم نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. It is they who rejected the communications of their Lord and the encounter with Him, so their works are in vain, and on the day of resurrection we will consider them of no weight. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔